قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم بخیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ وقال الا ان مثل اہل بیت فیکم كسفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق وهلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کس لیے فکر کرے حشر کے دن کیا ہوگا، کس لیے فکر کرے حشر کے دن کیا ہوگا، سامنے ان کے جو کچھ بھی ہوگا وہ اچھا ہوگا۔ جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے جب میرے سرکار کا روضہ ہوگا، سامنے جب میرے سرکار کا روضہ ہوگا، اور ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسا، ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو، تاریکی کو، شیخ الاسلام کہتے ہیں ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسا، قبر میں میرے اجالا ہی اجالا ہوگا، قبر میں میرے اجالا ہی اجالا ہوگا، اور نفس نفسی کے سوا جب نہ سجائی دے گا، نفس نفسی کے سوا جب نہ سجائی دے گا، رب حبلی کی صدا کوئی لگاتا ہوگا، رب حبلی کی صدا کوئی لگاتا ہوگا۔ اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا، دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا۔ انتہائی محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ محرم الحرام کا بابرکت، عظمت اور حرمت والا مہینہ جاری ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے، سال کے 12 مہینوں میں اسے ترتیب میں پہلا مہینہ کہا گیا، اور قمری سال کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ اس کے نام میں ہی محرم الحرام، حرمت اور عظمت ہے۔ علاقۂ عرب میں اس مہینے میں جنگوں پر پابندی تھی، یعنی جنگ کو برا سمجھتے تھے، جنگ نہیں کرنا چاہیے، جنگ کرنے کے لیے پھر وہ نام بھی پھیرنے لگے، لیکن پھر اس کی تصدیق ہو گئی، اور الحمدللہ اب یہ محرم کا مہینہ ہے۔ محرم کا مہینہ یہ سال کے آغاز کا مہینہ جو ہمیں قربانی سکھاتا ہے، شہادت کا درس دیتا ہے۔ اس کی پہلی تاریخ بھی شہادت، 10 تاریخ بھی شہادت، اور اس مہینے میں شہادت ہی شہادت ہے۔ اس مہینے میں خصوصی طور پر اہل بیت علیہم الرضوان کا تذکرہ ہوتا ہے، اور رسول اللہ کی آل کا ذکر کیا جاتا ہے۔
جب ہم اس مہینے میں رسول اللہ کی آل کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو پھر وہ تذکرہ کربلا تک محدود نہیں رہتا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ پاک میری نسل کو فاطمہ سے جاری کرے گا، اور نبی پاک کی آل کثرت، اس میں کثرت ہی کثرت ہے۔ تو 14 سال کی عمر میں حضرت امام زین العابدین میدان کربلا سے پھر دمشق اور پھر مدینہ آئے۔ 56 سال کی عمر میں آپ نے اس دنیا سے رخصتی پائی۔ آپ کے بیٹے امام محمد باقر ہوئے، ان کے بیٹے امام جعفر صادق ہوئے، پھر اس طریقے سے پھر آپ کے فرزند امام موسیٰ کاظم، اور پھر آپ کے فرزند امام علی رضا، پھر امام تقی، پھر امام نقی ہے، پھر امام حسن عسکری ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہ سلسلہ اہل بیت کا جاری ہے، اور یہ آل کا تسلسل جو کربلا سے پرچم حق بلند ہوا، اور ہر دور میں یہ جاری ہے، اور حق کا پرچم بلند ہوتا رہے گا۔ اس پرچم کو لے کر مخدوم پاک آئے، اور آپ نے پوری دنیا کی سیر کی، سلطنت کو چھوڑا، اور سرزمین ہند پر وہ پرچم لے کر آئے۔ اسی پرچم کو حضرت بادشاہ قادر رحمۃ اللہ علیہ نے بلند کیا علاقے دکن میں، اسی سید زادے اور آل نبی نے پرچم بلند کرتے ہوئے دین کی تبلیغ کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آج 26 محرم الحرام امام حسن عسکری کی اولاد تشریف لاتی ہے، اور دین حق کو بلند کرنے کے لیے کوششیں کرتی ہے، جنہیں ہم سید تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ ہر مرتبہ یہ حدیث سنتے رہتے ہیں، جن کو محدثین اور شارحین اور بیان کرنے والے خطباء نے ذکر کیا ہے، حدیث ثقلین۔ اور یہ اہل سنت پر کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ حدیث ثقلین بیان نہیں کی جاتی، تو یہ اہل سنت کی مسجدوں میں حدیث ثقلین کا ذکر ہوتا ہے، ہر محرم میں تذکرہ کرتے ہیں، اور یہ ذکر محرم تک محدود نہیں ہوتا، ہم اس کو رجب میں ذکر کرتے ہیں، رمضان میں ذکر کرتے ہیں، ہر لمحہ ذکر کرتے ہیں۔ اور وہ حدیث ثقلین کے آقا نے فرمایا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میری کتاب اور ایک میری اطرت، ایک اللہ کی کتاب اور میرے گھر والے۔ اور جو حدیث میں نے پڑھی ہے وہ بھی کئی طرق سے روایت میں آئی ہے۔ آقا نے فرمایا، الا ان مثل اہل بیتی فیکم کسفینۃ نوح، میرے گھر والوں کی مثال، میرے آل کی مثال تم میں ایسی ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آپ کی کشتی کی مثال تھی۔ من رکب فیہا نجا، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، ومن تخلف، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا، ہلک و غرق، یہ غرق و ہلک الگ الگ الفاظ ہے حدیث میں، کہ وہ کیا ہو گیا، ڈوب گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہیں، اور آل کا تذکرہ کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں۔ آج 26 محرم الحرام تقریباً 102 سالہ عرس ہو رہا ہے حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ کا نام سید تاج الدین، آپ کے والد کا نام سید بدر الدین، آپ کے والد کا نام سید جمال الدین۔ اس طریقے سے ہوتے ہوئے آپ اہل بیت کے 11ویں امام، امام حسن عسکری کی اولاد ہیں آپ، اور سلسلہ چشتیہ اویسیہ کے بزرگ ہے۔ سرزمین ہند پر آپ محتاج تعارف نہیں، ناگپور میں آپ کا آستانہ مرجع خلائق ہے، دین کی خدمت کی آپ نے۔ آپ کی والدہ بی بی مریم نے دیکھا خواب میں کہ آسمان پہ ستارے اور سیارے نظر آ رہے ہیں،
پھر اچانک آسمان سے چاند ٹوٹ کر آپ کی گود میں آتا ہے، اور پھر جب اس کی تعبیر معلوم کی گئی تو کہا کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک بیٹے سے نوازنا ہے جو دنیا کو روشن کرے گا، اور پھر آپ کے گھر بابا تاج کی ولادت ہوئی، اور پھر ہم سب دیکھتے ہیں کہ آپ نے دین کی خدمت کی اور تبلیغ کی۔ کئی لوگ آج بھی ناگپور کو تاجپور کے نام سے کہتے ہیں، تاجپور بھی کہتے ہیں، ناگپور بھی کہتے ہیں۔ تو آپ بھی آل نبی ہے، اولاد علی ہے، اور جن کا تذکرہ ہم ہر سال کرتے ہیں۔ اللہ پاک کا یہ احسان ہوا، بڑی آرزو تھی کہ مخدوم پاک جس علاقے سے تشریف لائے اس علاقے کی سیر ہو، اور اس سال اللہ پاک نے وہاں کی حاضری بھی کرائی کہ آپ سمنان سے تشریف لائے۔ سمنان یہ ایک بڑا اسٹیٹ ہے، ہمدان، سمنان، پھر ایران کا کیپٹل تہران، اور الگ الگ علاقے ہیں۔ تو سمنان جس طریقے سے ہمارے یہاں پہ دکن ہوتا ہے، مراٹھواڑہ ہے، کوکن ہے، اسی طریقے سے ایران کا ایک علاقہ سمنان ہے۔ ذہن میں یہ تھا کہ وہ اس علاقے کا نام ہی سمنان ہوگا، لیکن کئی 100 کلومیٹر چلنے کے بعد بھی سمنان چلتا رہتا ہے، اور پھر وہ ختم ہوتا ہے اپنی ایک حد میں۔ بہت زیادہ آبادی نہیں ہے اب بھی اس علاقے میں، کئی شہروں میں آبادی ہے، جہاں پر حضرت کے والد گرامی اور آپ کے استاد شیخ علاء الدولہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا آج بھی آستانہ ہے، درس دیا کرتے تھے۔ مخدوم پاک اسی علاقے میں پلے بڑھے، اور حاضرین گرامی حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کی تاریخ پڑھ لیجئے۔ یہ ایسے سید زادے ہیں، نجیب الطرفین حسنی حسینی ہیں۔ 7 سال کی عمر میں آپ نے قرآن 8 سال کی عمر تک حفظ کر لیا تھا آپ نے، اور قرآن مجید کو جتنی قرأت سے پڑھا جاتا ہے، مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، اہدنا الصراط الصراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیہم علیہم، یہ 10 طریقوں سے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ آپ اس کے ماہر تھے 8 سال کی عمر میں۔ آج اس مہارت کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے بھی کچھ قرأت پڑھی ہے، اس کو 7 10 قرأت کہتے ہیں، 7 یا 10 قرأت۔ اس کے لیے مصر میں جامعۃ الازہر، جو کائرو یونیورسٹی، ویری اولڈ یونیورسٹی، اسلامک یونیورسٹی، مصر الازہر، قاری عبد الباسط وغیرہ آپ نام سنے ہوں گے، تو باقاعدہ 7 سال 8 سال کا کورس ہوتا ہے قرأت کا، جب آدمی اسے ماہر ہوتا ہے۔ مخدوم پاک 8 سال کی عمر میں وہ 7 10 قرأت کے ماہر تھے۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ نبی پاک نے جو اعلان فرمایا تھا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میری اہل بیت، تو اہل بیت کے ساتھ قرآن ہے۔ حضرت مخدوم پاک نے خواب میں دیکھا کہ حضرت خضر کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سفر کرنا ہے اور آپ ہند کی طرف جا کر دین کی تبلیغ کرو گے۔ والد گرامی کا انتقال ہو چکا تھا، پورے علاقے کی بادشاہت آپ کے ذمے تھی، سمنان کی پوری بادشاہت آپ کے ماتحت تھی۔ والدہ سے جب مشورہ کیا، والدہ نے کہا کہ جب حکم ہوا ہے تو یہ کوئی معمولی اشارہ نہیں ہے، حضرت خضر آپ کے خواب میں آ کے اشارہ کیے ہیں تو میں اجازت دیتی ہوں۔ پھر آپ وہاں سے ہوتے ہوئے الگ الگ علاقوں سے ہوتے ہوئے دہلی آئے، اور دہلی سے پھر حضرت یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ پڑھایا آپ نے، جنازہ انتظار میں تھا، آپ گئے نماز جنازہ پڑھائی، تو چلے تھے آپ سمنان سے، سمنان میں آپ کے استاد گرامی سرکار علاء الدولہ، پھر بہار میں آپ کے جو پیر و مرشد ہے حضرت علاء الحق پنڈوی۔ آج کل وہ علاقہ پنڈوا جو ہے وہ شاید بنگال میں ہوتا ہے۔ آپ نے دین متین کی تبلیغ کی، مشقتیں اٹھائی، سفر پہ سفر کیے،
بتائیے نا کتنا بڑا سفر ہے یہ. ایران، خراسان، اور آپ تاریخ پڑھیں گے کئی ملکوں سے ہوتے ہوئے آپ تشریف لائے، اور جہاں جہاں بھی تشریف لے گئے بزرگوں سے اکتساب فیض کیا. سب نے یہی کہا کہ ہم کو آپ کا انتظار تھا. اللہ پاک نے آپ کو منتخب کر لیا دین کی تبلیغ کے لیے. اللہ پاک نے آپ کو چن لیا ہے دین کی اشاعت کے لیے. بتانا مقصود یہ ہے کہ حاضرین گرامی، حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی دین کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر سمنان میں اپنی بادشاہت، جو والد کی وراثت تھی، وہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی خوشی کے لیے وہ سفر کیے. یہی وہ طریقہ ہے اور یہی وہ سنت ہے جو صحابہ کرام نے کی تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے مکے کو چھوڑا، مدینہ ہجرت کی. صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، مدینے کی طرف ہجرت کیے، کہاں کہاں سفر کیے. ان کا سفر دین کی تبلیغ کے لیے ہوتا تھا، ان کا سفر آخرت کے لیے ہوتا تھا، ان کا سفر بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے ہوتا تھا. ایک ان کا سفر ہے اور ایک ہمارا سفر ہے. ہمارا سفر دنیا کمانے کے لیے ہوتا ہے، ہمارا سفر مال و تجارت کے لیے ہوتا ہے، ہمارا سفر بزنس کے ڈیولپمنٹ کے لیے ہوتا ہے، ہمارا سفر اپنے خود کی زندگی سنوارنے کے لیے یا پھر اپنے گھر والوں کی زندگی اچھی کرنے کے لیے ہوتا ہے. لیکن خدا کی عزت کی قسم، ان اللہ والوں کا سفر مخدوم پاک سمنان سے تشریف لائے ہندوستان. حضرت شمشاد حسین غار پیر مدنی مدینہ میں پیدا ہوئے، سفر کیا، آپ دلی آئے، حضرت نظام الدین اولیاء سے خلافت حاصل کی. حضرت خواجہ شیخ صلاح الدین صدیقی الغاری، آپ خواجہ صاحب کے نظام الدین اولیاء سرکار کے مرید و خلیفہ ہیں. حضرت سرکار برہان الدین غریب، حضرت زین الدین شیرازی، حضرت منتجب الدین زرزری زربخش دولہ، ان اولیاء کرام کو دیکھ لیجیے. ان کی ولادت یہاں نہیں ہوئی ہے، یہ یہاں پیدا نہیں ہوئے. پھر کہاں پیدا ہوئے؟ کوئی مدینے میں پیدا ہوا، تو کوئی بدایوں میں پیدا ہوئے، کوئی دہلی میں پیدا ہوئے، کوئی سمنان میں پیدا ہوئے، کوئی خراسان میں پیدا ہوئے، کوئی جیلان میں پیدا ہوئے. تو غرض کہ ان اولیاء اللہ کو دیکھیے آپ، ان کی پیدائش کہیں اور ہے، اور پھر انہوں نے علم حاصل کیا کسی اور علاقے میں، اور پھر دین کی تبلیغ کے لیے وہ چل پڑے، اور پھر انہوں نے سفر پر سفر کیے، مشقتیں اٹھائی، تکلیفیں اٹھائی. کس کے لیے؟ بندوں کو خدا سے جوڑنے کے لیے. تو بندوں کو خدا سے جوڑنے کے لیے وہ اتنے دور دور سفر کیے، گھر بار کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ دیا. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، میں نے جو آیت خطبے میں پڑھی، ہم تمہیں آزمائیں گے جان کے ذریعے، مال کے ذریعے، دولت کے نقصان کے ذریعے، اولاد کے ذریعے. دیکھیے سب کچھ چھوڑ دیا، سفر پہ سفر کیے. حضرت شاہ راجہ قتال رحمۃ اللہ علیہ، جو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے والد گرامی ہیں، کہاں آرام فرمایا آپ سب بولیں گے خلد آباد میں. 4 شوال کو عرس ہوتا ہے آپ کا، اور بندہ نواز کہاں پر آرام کر رہے ہیں؟ گلبرگہ میں. بھئی اتنا بڑا فاصلہ، اس وقت کیا ٹرینیں چلتی تھی، کیا تھا اس وقت؟ پھر بندہ نواز کیسے تشریف لائے؟ حیدرآباد میں یوسف بابا، شریف بابا، یہ بزرگان دین دیکھیے. قطب الدین ایبک کے لشکر میں حضرت شاہ عین الحق عبد المجید قادری بدایونی، ان کے والد گرامی جو حضرت عثمان غنی کی اولاد ہے، حضرت دانیال قطری رحمۃ اللہ علیہ، قطر سے تشریف لائے آپ، لشکروں میں تھے یہ. تو ان بزرگوں نے سفر پہ سفر کیے، محنت پہ محنت کی، بندوں کو خدا سے جوڑنے کے لیے. اور اگر آج اسی بندے کے سامنے اگر ذکر کی جائے کہ یہ ان بزرگوں نے محنت کی، تو کہا کچھ نہیں کیا انہوں نے. او ہو، ان اللہ والوں سے جڑ جائیے، اس لیے کہ آسرا جب تک نہ لوں گے اولیاء اللہ کا،
سخت مشکل ہے پتہ ملنا رسول اللہ کا، تو ان سے جڑنا ہوگا، ان سے ملنا ہوگا۔ تو آج کا کوئی شخص پتہ نہیں کس کے بہکاوے میں آگے کس نے اس کے کان بھر دیے، کہا کیا ضروری ہے ان لوگوں سے؟ تو بابا ہاں یہ بات تو صحیح ہے، تم ولیوں سے کیسے جڑ سکتے جب تم رسول اللہ سے ہی صحیح جڑ نہیں سکتے ہو؟ یعنی بے ادبی اتنی ہو گئی کہ کہا رسول اللہ کا کام تھا، وہ آئے، کسی نے کتاب میں لکھ دیا کہ وہ ایک ایز اے پوسٹ مین تھے، انہوں نے لیٹر پہنچا دیا، قرآن پہنچا دیا انہوں نے۔ ارے کم عقل، کیا قرآن نہیں پڑھتا کہ اللہ پاک نے فرمایا سورہ مائدہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور یہ واضح اور کھلی ہوئی کتاب آئی۔ تو پہلے خدا نے ذکر کر دیا، اللہ پاک نے پہلے تمہارے پاس نور آیا ہے، اور کتاب اگر تمہیں پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، اس روشنی میں، نور کی روشنی میں پڑھنا ہوگا، اور تم کہیں مجھے نور کی ضرورت نہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ پوچھئے مصطفیٰ سے، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ پاک نے زمین آسمان سب بنائے، سب سے پہلے کس کو بنایا؟ تو حدیث قدسی آقا فرماتے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ اب اتنے کم عقل ہے، ان سے تو کئی بارہ گفتگو ہوئی، تو ایک صاحب جو مولوی تھے ان سے میں نے کہا کہ وہ نور اور کتاب سے مراد کون ہے بابا بتائیے، جس روشنی میں پڑھنا ہے؟ تو کہا وہ نور سے مراد سورج ہے۔ مولا رات میں پڑھنا ہو تو کہا وہ نور سے مراد چاند ہے۔ کوئی ایک بات کر، دو رنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا، سراپا موم یا پھر سنگ ہو جا۔ تو نور سورج کو بتا رہا ہے لیکن مصطفیٰ کو نہیں بتا رہا ہے۔ تو یہ عقل پہ پردے کیسے پڑے ہوتے دیکھیے آپ۔ تو جب رسول اللہ سے تعلق استوار نہیں ہوگا تو کہاں اولیاء سے تعلق استوار کریں گے؟ تو ان کو کہتے ہیں احسان فراموش۔ اولیاء اللہ نے احسان کیا، بھول گئے ان کا احسان۔ اسلام کی تبلیغ ان بزرگوں نے کی ہے، اللہ سے ان لوگوں نے جوڑا ہے۔ اور یہ کیسے ہے کہ جگہ جگہ جوڑ کی بات کرتے ہو، یہاں اس کا جوڑ ہے، اس کا جوڑ ہے۔ ارے بزرگوں سے، بزرگان دین سے جڑو بھائی، پھر بعد میں جوڑ دیکھیں گے کون سا ہے۔ پہلے بزرگان دین سے تو جڑ جائیے۔ اللہ والوں سے توڑتے ہو اور فلاں جگہ جوڑتے ہو۔ تو بزرگان دین کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ والوں کی دین نے جو تبلیغ کی ہے اور محنتیں کی ہیں، مجھے بتائیے نا، آج تھوڑا سا پانی چھوٹ گیا، 25 جولائی کو بارش خوب ہوئی، جن جن گھروں میں پانی گیا لوگ بے گھر ہوئے، یقیناً ہم ان کے ساتھ شریک ہیں اور ان کی مدد کے لیے بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ اب تو دیواریں بن چکی ہے، پوری موٹھا ندی کو منظم کیا گیا ہے، ڈیم باقاعدہ منظم ہوا ہے۔ جس دور میں اس ندی کے کنارے خواجہ شیخ صلاح الدین تشریف لائے اور حضرت خواجہ بڑے سرکار حسام الدین قتال زنجانی تھے، اس وقت پانی آتا ہوا تو کیا حال ہوگا؟ ایک چیز میں نے آپ کو شاید ذکر بھی کی تھی کہ اولیاء کرام جتنے بھی نظر آتے ہیں وہ سب دریا کے کنارے آرام کر رہے ہیں۔ اکثر بزرگان دین کو دیکھیں گے دریا کے پاس ہے۔ تو بھئی یہ دریا کے پاس کس لیے؟ تو معلوم یہ ہوا اس دریا میں کبھی بھی طغیانی آتی ہے اور کبھی بھی سر پھر جاتا ہے اس دریا کا، وہ اپنے راستے سے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو اپنی حد بتانے کے لیے بزرگان دین وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر اس کا اندازہ نہیں آتا تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی پڑھ لیجئے آپ۔ جب بہت پانی آیا اور یہ طغیانیاں بہت ہوتی تھی دجلہ میں، آپ بغداد جائیں گے، عراق جائیں گے، ایک بڑا دریا ہے جو شہر بغداد کیپٹل کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔
برج ہی برج ہے اس کے اوپر، بڑے بڑے، تقریباً اس کی مسافت تقریباً 1 کلومیٹر کے قریب ہے، اتنا چوڑا ہے وہ دریا، تو بہت بڑا ہے۔ لیکن جب ہمیشہ طغیانے آنے لگے تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک کے پاس وابستگان ہے، حضرت دریا میں پانی بڑھ رہا ہے اور قریب ہے کہ بغداد شہر پورا بہہ جائے۔ آپ گئے اور جا کر آپ نے لکڑی گاڑ دی، اپنا عصا گاڑ دیا اور کہا اب اس سے آگے نہیں بڑھنا، اب اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ پھر کیا مجال دریائے دجلہ کی جو بغداد میں داخل ہو جائے، پھر پانی داخل نہیں ہوا بغداد میں، تو معلوم یہ ہوا جب پیرانے پیر کی یہ سنت رہی ہے تو کہا آپ نے عصا گاڑا تھا سرکار، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم خود وہی رہ جاتے۔ تو اکثر بزرگان دین دریا کے کنارے ہیں۔ اب کوئی کہیں گا وہ غوث پاک عصا گاڑے تھے، یہ کیا باتیں کرتے یہ لوگ اپنی مسجد میں۔ حضرت عمرو بن عاص حضور کے دور کے صحابی ہے اور آپ گورنر ہیں مصر کے۔ دریائے نیل سب کو معلوم ہے آپ کو، ریڈ سی اور بلو نائل جسے کہا جاتا ہے، وہ دریائے نیل سوکھ جاتا تھا اور واپس بہنے کے لیے بلی دی جاتی تھی ہر سال۔ حضرت عمرو بن عاص کے وقت میں جب وہ دریا خشک ہونے لگا تو لوگوں نے کہا کہ بلی دینا ہے، آپ نے فرمایا اسلام میں ایسا بلی ولی کچھ نہیں ہے۔ تو کہا نہیں۔ جب اور پانی سوکھ گیا تو کہا بڑی فکر ہو رہی ہے، سب کا معاملہ آپ کے سر پہ آ جائے گا۔ آپ نے حضرت عمر فاروق کا دور تھا، خلافت عمر فاروق، سیدنا عمر فاروق کو خط لکھا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ آپ نے ایک چٹھی لکھی اور فرمایا اس کو دریا میں ڈال دینا، جو پانی تھوڑا بہت ہے ڈال دینا۔ اب حضرت عمرو بن عاص کے وقت میں وہ قاصد نے چٹھی لایا، حضرت عمرو بن عاص ڈالنے لگے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت کیا ہے چٹھی میں، ذرا یہ تو معلوم ہو فاروق اعظم نے کیا لکھا ہے۔ تو فاروق اعظم نے کہا تھا امیر المومنین کی جانب سے رسول اللہ کا وسیلہ دیتا ہوں، اے دریا تو اگر اپنی مرضی سے بہتا ہے یا سوکھتا ہے تو عمر کو کوئی فکر نہیں، تو سوکھ جائے یا بھر جائے، اور اگر خدا کے نظام سے چلتا ہے تو عمر فاروق کہتا ہے کہ بہہ پڑ۔ بس یہ چٹھی آپ نے ڈالی اور پھر دریائے نیل میں پانی آ گیا، ماشاءاللہ بارش ہوئی اور پھر وہ دریائے نیل بہنے لگا۔ تو یہ روایات میں حدیثوں میں موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق نے ایک چٹھی لکھی تھی دریا کو تو دریا بہنے لگا۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے عصا گاڑا دجلہ کے کنارے تو پانی وہی رہا۔ تو بزرگان دین پورے ہندوستان میں دیکھ لیجیے، اللہ والے جہاں بھی آرام کر رہے ہیں تو دریاؤں کو اپنی حد میں رہنے کے لیے ان بزرگوں کی کوششیں ہیں۔ تو یہ دریا ہے، سمندر ہے، یہ چیزیں ہیں۔ تو جب یہ چیزیں جب اللہ والوں کی سنتی ہے تو ہم تم تو زیادہ عقل مند ہیں، ہمیں تو اللہ نے تمیز دی ہے ہر چیز کی، ہم کیوں نہیں سمجھتے ان کا بزرگوں کو کیوں نہیں مانتے؟ تو اللہ والوں نے دین کی تبلیغ کی، خرافات سے دور رہے، اور خرافات سے دور رہنے کے لیے اور بت پرستی اور شرک سے دور رہنے کے لیے انہوں نے کوشش کی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان اللہ والوں کی تعلیمات پر عمل کرے اور ان کے مشن پر ہم اس نظام کو جاری و ساری رکھیں، ان سے جڑے وابستہ ہو۔ اس لیے کہ کسی نے خوب کہا تھا گوشت چاہیے تو گوشت والے کے پاس جانا ہوگا، ہے نا، خوشبو چاہیے تو عطر والے کے پاس جانا ہوگا، عطر والے کے پاس عطر ملے گا، ہے نا، خوشبو والے کے پاس خوشبو ملے گی، اللہ والوں کے پاس اللہ ملے گا۔ تو ہم اسی لیے دیکھیے ان کو ولی اللہ کہا جاتا ہے، اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک ان سے ہمارا تعلق درست فرمائے اور ان کے تعلق سے کسی کے ذہن میں کوئی بے ادبی ہو تو مولا معاف فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا و نبینا مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ کو سرکار مخدوم پاک کے بارے میں سننا ہے تو اتوار کے روز جامع مسجد کیمپ میں عظیم الشان پروگرام ہے، مغرب کے بعد، مغرب سے عشاء یہ پروگرام ہوگا، حضور مخدوم پاک کی بارگاہ میں خراج پیش کیا جانا، شرکت کی گزارش ہے۔ کھڑے ہو جائے، صفحے درست کریں۔